حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب قائد مقننہ مجلس پارٹی سے درخواست کروں گا کہ آپ مخاطب کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقیب ملت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، معزز رکن پارلیمنٹ، میرے ساتھی اراکین اسمبلی، اراکین کونسل، اراکین بلدیہ، صدور و معتمدین و سرگرم کارکنان مجلس اتحاد المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی معتمد عمومی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین جناب احمد پاشا قادری صاحب نے تفصیل سے آپ تمام کے سامنے اس اجلاس کے انعقاد کی وجہ بتائی اور جلسے رحمت العالمین کے انتظامات اور اس میں آپ تمام کا جو تعاون برسہ برس سے رہا، اسی تعاون کو جاری رکھنے کے ضروری احکامات بھی آپ تمام کے سامنے رکھے۔ میں صرف مختصراً یہی بات کہوں گا کہ کسی بھی تنظیم و جماعت کی کامیابی اس کے مضبوط صدور و معتمدین و سرگرم کارکنوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور کسی بھی جماعت میں اس کی تنظیم اور اس کے کارکن اس کے صدور اس کی کامیابی کے ضامن بنتے ہیں۔ اور آج مجلس اتحاد المسلمین جس مقام پر کھڑی ہے، بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ سالار ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان سارے مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں ان کے خبروں کو نور سے بھر دے، صدور و معتمدین و سرگرم کارکن جو آج ہمارے درمیان میں نہیں، اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے۔ ان سب کی محنت، کوشش، کاوش و دور اندیشی اور قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین آج اس مقام پہ کھڑی ہے، کہ جس طریقے سے ہمارے اسلاف نے، ہمارے مرحومین نے مجلس اتحاد المسلمین کو اس مقام تک پہنچایا ہے، تو آج آپ کی، ہماری سب کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اپنی محنت، کوشش، کاوش اور قربانی کے ذریعے مجلس اتحاد المسلمین کو جو مقام حاصل ہوا ہے، اس مقام پر نہ صرف قائم رہیں بلکہ اس مقام سے اور اونچا اور آگے بڑھ کر ہم کو اپنی خدمت کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے جماعت کو پہنچانا ہے۔ اور یہ بات میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ تنظیم اور صدر و معتمدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور اگر مجھ سے
اگر پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ میری نظر میں ایک ایم ایل اے اور ایک کارپوریٹر سے بھی اگر کوئی بڑا ہے تو وہ میرے ابتدائی کا صدر ہے، وہ میرے ابتدائی کا معتمد ہے، وہ میرا سرگرم کارکن ہے۔ اور میں یہ بات سارے بڑے ہی معذرت کے ساتھ صدر محترم کی موجودگی میں کہنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ ایم ایل ایز اور کارپوریٹرز کی سب سے اول اور سب سے پہلی اگر کوئی ذمہ داری ہے تو وہ اپنے ابتدائی کے صدر و معتمدین کو اعتماد میں رکھیں، ان کو مطمئن رکھیں، ان کو خوش رکھیں اور ان سے پوچھ کر کام کریں۔ جماعت جتنی پھیل رہی ہے اللہ اس کو اور پھیلائے، لیکن جماعت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ جماعت کا استحکام اس کے ابتدائی صدر و معتمدین و سرگرم کارکن ہی ہوتے ہیں۔ تو ہم کو اس استحکام کو مضبوط کرنا ہوگا، اور کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ ابتدائیوں کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے صدور کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے معتمد کی اہمیت کو سمجھیے، ابتدائی کے سرگرم کارکنوں کی اہمیت کو سمجھیے۔ اگر وہ ابتدائیوں کو اس کا مقام نہ دیں گے، اس کو عزت نہ دیں گے اور ان کو اعتماد میں نہیں رکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ عوامی نمائندہ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں رکھ سکے گا۔ اگر عوام کے اعتماد کو قائم رکھنا ہے تو سب سے پہلے اپنے ابتدائی کو اپنے اعتماد میں رکھو۔ اور آج ہم کو آگے بڑھ کر کام کرنا ہے۔ الزامات تو ہر دور میں لگتے رہے ہیں اور آج بھی لگ رہے ہیں۔ ہم الزامات کی پرواہ کیے بغیر کام کرتے ہیں، اور کام ہمارا پہچان بنتا ہوا آگے بڑھ کر چیخ کر چلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں مجلس اتحاد المسلمین کام کرتی ہے۔ اور اب لوگ بولیں گے کہ کیا کام ہے، تو کام ہے ہمارا۔ بتا دو کہ ہندوستان میں کون سی جماعت ہے جس کا اتنا بڑا دفتر ہے دارالسلام کی طرح، جو ہمارا اپنا ہے۔ یہ دارالسلام کو حاصل کیا، یہ مجلس کا کارنامہ ہے۔ دارالسلام کے احاطے میں صرف ہمارے اتحاد کا مرکز نہیں بلکہ تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھا کر ایک تعلیم کا مرکز بنا دیا، یہ بھی ہمارا کام ہے۔ اگر پوچھتے ہیں کہ مجلس کا کام کیا ہے تو مجلس اتحاد المسلمین نے دواخانوں کے ذریعے، تعلیمی اداروں کے ذریعے کام کیا، تو مجلس اتحاد المسلمین نے ترقیاتی سرگرمیوں میں بھی کام کیا۔ آج اگر زمینات کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ہمارے کام کی وجہ سے، ڈیولپمنٹ آنے کی وجہ سے کام ہو رہا ہے۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں۔ ہم یہ ہرگز و قطعی دعویٰ نہیں کریں گے کہ ہم نے سارے کام کیے ہیں، لیکن ہم نے بہت کام کیا ہے، ابھی بہت کام کرنا باقی ہے اور کریں گے ضرور کام۔ لیکن الزام لگانے والے صرف الزام لگاتے ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین بنیادی تعلیم سے لے کر پروفیشنل کورسز کی تعلیم تک مجلس اتحاد المسلمین کام کر رہی ہے۔ مرحوم صدر سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ بنایا میں نے، اور اپنے ذاتی صرفے سے تعلیمی اداروں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کئی اسکول ہیں، ہزاروں بچوں کو اس میں مفت تعلیم کا انتظام، خواتین کو ہم ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں، اور اب آگے بھی ارادہ ہے کہ سالار ملت علیہ رحمہ کے نام سے قائم اس ٹرسٹ کی ایک عمارت جو مکمل ہو چکی ہے مغل پورے میں، وہاں پہ کمپٹیٹیو ایگزامز کی ٹریننگ کا ایک مرکز قائم کیا جائے گا، جہاں پہ ہم ایم سیٹ کی، نیٹ کی، آئی سیٹ کی، آئی اے ایس، آئی پی ایس، آئی آر ایس، سول سروسز کی، گروپ 1 گروپ 2 کی، اور اس کے بعد پھر لا سیٹ کی، اور دوسرے جو بھی کمپٹیٹیو ایگزامز ہیں وہ، اور پھر اس کے ساتھ
जॉब प्लेसमेंट गाइडेंस सेल भी बनाएंगे, कैरियर गाइडेंस सेल भी बनाएंगे कि किस तरीके से अपने मुस्तकबिल को गाइड कर सकें, उनको रहनुमाई कर सकें, वो भी एक शोबा हम वहां पे कायम करने जा रहे हैं। तो आज जो लोग हमसे सवाल करते हैं कि हमने क्या किया है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं कि तुमने अपनी जेब से कौम और मिल्लत को और मुसलमानों को कभी कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं किया, लेकिन आज हमने किया है। अरे देखने वालों, और मैं यहां मौजूद सुदर मुतमदीन से दरखास्त करूंगा कि कभी अगर फुर्सत मिले तो जाओ, जाके बल्ला गुड़े के उस KG to PG कैंपस को देखो, उसकी बुलंद इमारत को देखो, और उससे पता चलेगा कि हमारे इरादे कितने बुलंद हैं, हमारा ख्वाब कितना ऊंचा है, और किस तरीके से हम ख्वाब को हकीकत में तब्दील करते हैं। करोड़ों रुपये की इमारतें आज खड़ी हैं। बेशक ये मैं अपनी जात से बनाया हूं, अपनी आखिरत का सौदा समझ के किया हूं, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का तुफैल है, मेरे मरहूम सदर मेरे बाप के जूतियों का सदका है, और मेरी सदर की एतमाद और जमात की वजह से ये एक अदना सा मजलिस का सिपाही कुछ काम करने का अहल बना, काबिल बना। और बेशक ये मेरी जात का है, लेकिन मेरी जात तो जमात की है, तो ये मेरे इदारे भी जमात के हैं, ये सारे भी जमात की कामयाबी की निशानियां हैं, मेरी जात की कामयाबी की नहीं। बता दो, मैं पूछना चाहता हूं, मजलिस क्या करी पूछने वालों, बता दो कौन सी ऐसी जमात का कोई लीडर है जो इतने तालीमी इदारे कायम किया जितने मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन ने किया है। यही सबसे बड़ा चैलेंज है। अरे एक इमारत बना दो, उसके बाद आकर हमसे सवाल करो तो तुम्हारे सवाल को मैं कबूल करने तैयार हूं। करते तो कुछ नहीं है, लेकिन मजलिस पे इल्जाम। आप तमाम से मैं यही कहूंगा कि इल्जामों की परवाह न करें, अवाम की खिदमत करिए, अवाम के दरमियान में रहिए, छोटे छोटे मसाइल के लिए अवाम के दरमियान में रहिए। कारकुनों से कहूंगा कि अवाम के दरमियान में रहिए। खुदारा अवाम को परेशान न करो, अवाम की परेशानी को दूर करो, अवाम के दरमियान में रह के दूर करो। जमात में अगर आए हैं तो अपनी जात के लिए नहीं आए हैं, जमात में अगर आए हैं तो यह समझ लो कि अपनी आखिरत के लिए आए हैं और अल्लाह को राजी करने के लिए जमात में आए हैं, अपने घर को बनाने के लिए नहीं आए हैं। अगर सरमाएदार बनना है, पैसा कमाना है, तो कहीं और जाओ, कुछ भी कर लो। आखिरत कमाना है तो आओ जमात के साथ मिलकर, हमारे साथ मिलकर काम करो, यह आखिरत का सौदा है। दुनिया तो मिल जाएगी, लेकिन आखिरत अगर मिलेगी तो अवाम की और जमात की दियानतदारी, ईमानदारी से खिदमत करने में मिलेगी। आज मैं ये बात कह रहा हूं इसलिए कह रहा हूं कि आज लोग समझ रहे हैं कि जमात में आ गए, कुछ बन गए तो कमाने का जरिया बन जाएगा। नहीं, यह आखिरत कमाने का मरकज है, दुनिया कमाने का नहीं है। लेकिन दुनिया कमाने की नीयत से आएंगे तो याद रखो, ना ही दुनिया मिलेगी तुमको, ना ही आखिरत मिलेगी। और ये ना समझो कि हमारी आंखें बंद हैं, ये ना समझो कि हमारे कान बंद हैं, हमारी आंखें भी खुली हैं। हम उन मुनाफिकों को भी देखते हैं, हम उन चाहने वालों को भी देखते हैं, हम उस चाहने वाले की और बेबस और मजलूम की फरियाद को भी सुनते हैं। तो लेकिन कोई ये ना समझे कि हमारी आंखें बंद हैं, हम नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं, वक्त के इंतजार में हैं। और याद रखो, जब वक्त आएगा तो हर एक से हिसाब तलब किया जाएगा। जो आवाम से ज्यादती करता है, आवाम पर जुल्म करता है, आवाम से नाइंसाफी करता है, मजलिस उनको भी नहीं बख्शेगी, चाहे वो अपने हो या गैर हो, हम उनको भी नहीं बख्शेंगे। बड़ी मेहनत के साथ, नस्ल दर नस्ल की कुर्बानियों के बाद हमने इस जमात को बनाया है। अगर इस जमात को कोई धक्का पहुंचाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लोगों ने अपना पसीना दिया है। याद रखो,
اکبر الدین اویسی نے اس جماعت کو اپنا خون دیا ہے اور اس خون پر آگے جانے نہیں دوں گا۔ یہ جماعت جتنی یہاں بیٹھنے والے کی ہے جماعت اتنی ہی میری ہے۔ میں نہ کبھی قائد تھا نہ کبھی قائد بنوں گا نہ قائد بننے کی خواہش ہے۔ میں جماعت کا سپاہی تھا، سپاہی ہوں اور سپاہی رہوں گا، سپاہی بن کے حالات کا مقابلہ کروں گا۔ جماعت اگر تنظیم سے ہے تو یاد رکھو، زندگی اور جماعتی زندگی کی کامیابی اطاعت امیری میں ہوتی ہے۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، اپنی صدر کی ہدایت کو خود مانو، اور اس چیز کو یاد رکھو، جس کو اللہ منتخب کرتا ہے اپنے کام کے لیے تو اللہ کا ہاتھ اس کے سر پر ہوتا ہے۔ آپ کو ہم کو شاید کوئی فیصلے سمجھ میں نہ آئے، لیکن یاد رکھو اس ناسمجھ آنے والے فیصلوں پر بھی اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے اور اللہ ان فیصلوں میں برکت دیتا ہے۔ جس کی بات وہ سمجھے، لیکن آج افسوس تو اس بات کا ہے کہ چبوتروں پر بیٹھ کر تبصرے کرنے والے بھی بڑے ہی دانشور ہو گئے۔ سیاسی فیصلے چبوتروں پہ نہیں ہوتے، ارے سیاسی فیصلے اور قوم و ملت کے فیصلے اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ فیصلے ہوتے ہیں تو اللہ ان فیصلوں کی لاج رکھتا ہے۔ اپنے یقین کو، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو۔ لوگ آج باتیں کر کر ہمارے ایمان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو کمزور ہونا نہیں ہے، ہم کو ثابت قدمی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، سلامت روی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین آگے بڑھ رہی ہے، کام کر رہی ہے، اور بہت کام کرنا باقی ہے۔ آج مجلس آگے بڑھ رہی ہے تو لوگوں کو اچھا نہیں دکھتا، وہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں جا رہے ہیں، یہاں کیوں لڑ رہے ہیں، وہاں کیوں لڑ رہے ہیں۔ ارے ہمارے فیصلے ہم کو کرنے دو۔ پولیس سیکشن کے بعد، آپریشن پولو کے بعد بھی یہی بات کہی گئی تھی۔ کیا ضرورت ہے مجلس کی؟ کیا ضرورت ہے عبد الواحد اویسی کو مجلس کو زندہ کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے سیاسی جماعت بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے دارالسلام حاصل کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے بلدیہ الیکشن لڑنے کی؟ کیا ضرورت ہے اسمبلی الیکشن لڑنے کی؟ ارے پارلیمنٹ جیتتے بول رہے عبد الواحد اویسی، ارے پارلیمنٹ کہاں جیتنا، کہاں سے جیتنا، کیا ضرورت ہے بولے؟ تو کیا اس وقت ہم مجلس کا احیاء نہیں کرنا تھا فخر ملت؟ اس وقت الیکشن نہیں لڑنا تھا، بلدیہ کا ہو یا اسمبلی کا ہو؟ کیا پارلیمنٹ کا الیکشن، سالار جب پارلیمنٹ حیدرآباد سے جیتے تو مجلس اس سے پہلے کتنے مرتبہ لڑی تھی؟ کیا ایک ہی مرتبہ لڑی اور سالار جیت گئے؟ نہیں، کئی مرتبہ لڑے، اور آج بھی ہم ہارتے ہیں تو ہارنے تیار ہیں، لیکن انتخابات لڑنا چھوڑیں گے نہیں۔ آج ہاریں گے، کل ہاریں گے، پرسوں ہاریں گے، ہم زندہ نہیں رہیں گے، لیکن آنے والی نسل ضرور ہمارے بوئے ہوئے بیج کے پھل کو ضرور کھائیں گے۔ یہ ہمارا یقین ہے، یہ ہمارا ایمان۔ کرنا ہے کام کر رہے ہیں، ایک جنون کی طرح، ایک دیوانے کی طرح میرا صدر پھرتے رہتا ہے، گھومتے رہتا ہے۔ ارے بتاؤ، کوئی ہے اتنا گھومنے والا، اتنا پھرنے والا؟
اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر، تنقیدوں کی پرواہ کیے بغیر ایک نکلا ہے جنونی دیوانے کی طرح قوم کو، ملت کو بیدار کرنے کے لیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کامیابی کے لیے نہیں، میرا صدر کامیابی کے لیے نہیں، میرا صدر بیدار کرنے کے لیے، متحد کرنے کے لیے، اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا ہے۔ اپنے وجود کا مطلب خود کے وجود کا نہیں، بلکہ اپنی قوم و ملت کے وجود کا احساس دلانے کے لیے نکلا۔ اگر ہمارا صدر اگر پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، تو میرے ابتدائیوں کے صدور و متمدین سے کہتا ہوں، جب ہمارا صدر اتنا گھومتا ہے، پھرتا ہے، تو ہمارے ابتدائیوں کے صدوروں کو بھی اپنے محلے میں، اپنے حلقے میں اس سے زیادہ گھومنا پڑے گا، اس سے زیادہ عوام سے ربط میں رہنا پڑے گا۔ اور میں کارپوریٹر صاحبان سے کہوں گا کہ صدور و متمدین پر توجہ دیں، ان کے لائے گئے مسائل کو سب سے پہلے حل کریں، ان کے بولے گئے مطالبات، عوام کی تکلیف کو سب سے پہلے سننا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ مجلس کام کر رہی ہے، چاہے وہ کووڈ کا وقت ہو، آپ نے دیکھا کہ کیسا کام کیا، طوفان وہ فلڈ کا وقت آیا تو اس وقت بھی ہم نے کیسا کام کیا، آپ نے دیکھا۔ فلڈز میں بھی غیر معمولی کام، میڈیکل کیمپس، کتنے میڈیکل کیمپس ہوئے۔ عوام کی یادداشت بڑی چھوٹی اور کمزور ہے، کتنے میڈیکل کیمپس، ہزاروں لوگوں کو ادویات تقسیم ہوئی، ڈاکٹرز دیکھے۔ فلڈ میں ہم نے کام کیا، کووڈ میں کیسا کام۔ ارے فلڈ اور کووڈ کو اگر لے لیں تو 12 کروڑ روپیہ تو ہم نے سالاری ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے نام سے ہم نے خرچ کیا ہے عوام میں۔ بتا دو کیا کسی نے کیا؟ فرسٹ ویو ہو، سیکنڈ ویو ہو، ہم نے کام کیا۔ خدا نہ خواستہ اگر تیسری کووڈ کی لہر بھی آتی ہے، اس میں بھی مجلس اتحاد المسلمین سب سے آگے رہ کر کام کرے گی۔ ہم کام کرتے ہیں۔ میں آپ سے صدر و متمدین سے یہی کہوں گا کہ سرگرم ہو جائیے، اپنے محلوں میں، اپنے ابتدائیوں کے حدود میں آگے بڑھ کر زیادہ سے زیادہ کام کریے اور عوام کو خوش رکھیے، عوام کے لیے کام کریے، تنقیدوں کی، الزاموں کی پرواہ مت کریے۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لگتے رہیں گے، اور میں یہ بھی کہوں گا اگر ایک درخت ہے اس پہ پھل بہت ہے اور اس کے بازو میں ایک درخت ہے جس میں کچھ بھی پھل نہیں ہے، تو جانے والا اگر پتھر پھینکتا ہے تو کیا پھلدار درخت پہ پھینکے گا یا جس درخت پہ ایک بھی پھل نہیں ہے اس پہ پھینکے گا؟ تو مجلس اتحاد المسلمین پھلدار درخت ہے، اس لیے کئی پتھر آ رہے ہیں، مارنے والے مارو اس کا پتھر، ہم کو کوئی فکر نہیں، ہم نہ زخمی ہوں گے، نہ ہم ناراض ہوں گے، نہ گیلا کریں گے، نہ شکوہ کریں گے، بلکہ سجدہ ریز ہو کر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اے اللہ تو نے اس مرتبہ اتنے پھل دیے ہیں، آئندہ اور پھل دے دے تاکہ اور لوگ ہم پہ پتھر مار سکے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔